الصوم لی وانا اجزی بھی۔ دیکھو میرے بھائیو، اللہ پاک نے جو روزے فرض کیے اس کی نسبت ایک تو اپنی طرف بھی کی ہے کہ بھائی روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے۔ جنت کے 8 دروازوں میں ایک دروازہ اس کے لیے رکھ دیا کہ بھائی روزہ دار یہ دروازے سے داخل ہوں گے۔ بھائی روزہ دار کے منہ کی بدبو جو معدہ خالی ہوتا ہے اس کی وجہ سے منہ میں پیدا ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ مشک سے زیادہ مجھے پسند ہے۔ اس سارے فضائل روزے کے، تو پتہ چلا کہ روزہ بہت بڑی چیز ہے، تو اس کے لیے کچھ قاعدے اور قانون بھی ہے۔ بھائی روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے، نفسانی خواہشات سے روکے رکھنا۔ اب یہ روزہ ہے، بھئی کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا۔ ٹوٹنے والی چیز تو 2-3 ہی ہے، ورنہ جو عام طور پر سب چیزیں ہیں جو روزے میں استعمال ہوتی ہے، بھائی جیسے انجیکشن لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، گلوکوز کے بوتل چڑھائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح جیسے کہ کھٹی ڈکار آئی اور حلق منہ میں نہیں آئی، حلق کے اندر آ کر چلی گئی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھائی وامٹ ہوئی، خود بخود ہوئی، چاہے منہ بھر کر ہو چاہے تھوڑی ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر بے چینی زیادہ تھی، کسی نے انگلی ڈال کر وامٹ کی، تو تھوڑی وامٹ ہوئی تو کوئی حرج نہیں، زیادہ وامٹ ہوئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کہ آئی اور حلق منہ میں نہیں آئی، تھوڑی سی آ کے حلق کے اندر آ کے واپس چلی گئی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بلڈ دینے سے یا یہاں سے بلڈ دو ہاتھ کے اندر سے، انگلی کے اندر سے، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہے جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک انسان ہے جس نے روزہ رکھا ہے، بھول سے کھا پی لیا، اس نے بھول سے کھا پی لینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نیند کی حالت میں غسل کی حاجت ہو گئی، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ ساری چیزیں چھوٹی موٹی ہیں جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں بھائی اگر کسی نے جان بوجھ کر کھا لیا بغیر کسی مجبوری کے، بہت انسان کو بھوک لگی ہو کہ نہیں کھائے گا تو یہ شاید پتہ نہیں اس کو کیا ہو جائے گا، یا بہت بوڑھا آدمی ہے روزہ رکھ لیا، بیمار آدمی نے روزہ رکھ لیا، دوائی نہیں کھائے گا، کھانا نہیں کھائے گا تو اس کی بیماری ہلاکت کو پہنچ جائے گی، تو ایسے آدمی کے لیے روزہ توڑ دے، ایک روزے کی بعد میں قضا کر لے۔ اچھا، لیکن جان بوجھ کر کھا لیا یا بیوی سے مل لیا، یعنی بیوی سے ملنے کا مطلب صحبت کر لی، تو اس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور اس کی بہت بڑی سزا ہے۔ دیکھو اب اس سے اندازہ لگتا ہے کہ روزہ کتنی بڑی چیز ہوگی، کتنی بڑی عبادت ہے روزہ۔ ایک روزہ اگر کسی نے اس طرح توڑ دیا کہ بھائی جان بوجھ کر کھانا کھا لیا یا جان بوجھ کر بیوی کے ساتھ صحبت کر لی، تو ایک روزہ توڑ دیا اس طرح، تو ایک روزے کی قضا کرنی پڑے گی اور کفارہ دینا پڑے گا 60 روزے مسلسل، 60 روزے مسلسل رکھنے پڑیں گے مردوں کو۔ عورتوں کا تو مسئلہ دوسرا ہے کہ بھائی عورت بھی اگر روزہ اس طرح توڑ دیتی ہے، کیونکہ صحبت کریں گے تو دونوں کا روزہ ٹوٹے گا، تو عورت کے لیے بھی 60 روزے ہیں، لیکن وہ اگر درمیانی یعنی پیریڈ آئے تو وہ دن کاٹ کر، بھائی جو بھی 5 6 7 دن جو بھی ہے وہ کاٹ کر پھر آگے کنٹینیو کرے۔ لیکن مرد کے لیے مسلسل 60 روزے، اگر 50 روزے رکھے نے ایک گیا، بلکہ 59 رکھے اور ایک روزہ چلا گیا تو واپس۔ اب اس سے اندازہ لگاؤ یہ جو سزا مقرر ہے نا، اس سے اندازہ لگاؤ کہ روزہ کتنی بڑی عبادت ہے۔ اب اتنی بڑی عبادت کو بس ایسے ہی چھوڑ دینا کہ یار ہم سے روزے نہیں رکھے جاتے، ارے بعض اللہ پاک معاف فرماوے جو دین سے بہت دور ہوتے ہیں نا، وہ تو ایسا کہتے ہیں جس کے پاس کھانا پینا نہ ہو نا وہ روزے رکھتے ہیں۔
یعنی ایسے ایسے جملے بولتے ہیں میرے بھائیوں جس سے ایمان چلا جاتا ہے. اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. اللہ پاک تمہیں متقی اور پرہیزگار بنانا چاہتا ہے. دیکھو ہم روزہ رکھتے الحمدللہ, گناہوں سے اپنے آپ کو بھرپور بچانے کی کوشش کرتے ہم لوگ کہ یار مجھ سے گناہ نہ ہو جائے, میری آنکھیں غلط نہ دیکھیں, کان غلط نہ سنیں, میرے پاؤں غلط جگہ نہ چلے انسان. تو یہ روزے کا مقصد یہی ہے کہ انسان اللہ سے ڈرنے والا, ہمیشہ اللہ سے ڈرنے والا بن جائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا تو اس کے لیے یہ کفارہ ہے. اور وہ بیمار جو ہمیشہ کے بیمار ہے, روزہ نہیں رکھ سکتے, تو ایک روزے کے بدلے میں فدیہ ہے, ایک فدیہ. وہ فدیہ جو ہم صدقہ فطر میں عید سے پہلے عید کے دن صبح میں عید کی نماز سے پہلے جو ادا کرتے ہیں صدقہ فطر, 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت, ہم اپنے گھر میں جو گیہوں کھاتے ہیں نا وہ ٹائپ کے وہ قسم کے گیہوں کی ہم قیمت لگائیں گے یا تو وہ گیہوں دیں گے. تو جو بیمار ہے یعنی ہمیشہ کے بیمار, جو وقتی طور پر بیمار ہوئے, ان کے لیے فدیہ نہیں ہے, ان کے لیے تو روزوں کی قضا ہے جیسے بتایا گیا. لیکن جو ہمیشہ کے بیچارے بیمار ہے, یا تو بہت بوڑھے ہیں نہیں رکھ سکتے, یا بہت کمزور ہے کہ بالکل روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے, تو ایسے لوگوں کے لیے ایک روزے کے بدلے میں ایک فدیہ ہے. بہتر یہ ہے کہ روزے کے بعد دے, ہر روزے کے بعد دے, یا 10 روزے کے بعد دے, یا پورے مہینے کے بعد دے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں, یہ روزہ بہت بڑی عبادت ہے. بھائی کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے, کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے, تو وہ علماء کرام سے پوچھ کر ہم مسائل معلوم کر کے اپنی زندگی